بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، الرسالہ، اور یہ کتاب لکھی ہے محمد بن ادریس الشافعی صاحب نے، کہ جو مشہور ہیں، کہ جو علم الفقہ کے مین بڑے اسپیشلسٹ اسکالر گزرے ہیں۔ تو یہ ان کی بک ہے، جو کہ دوسری صدی ہجری، اور آپ عیسوی اگر کیلنڈر میں کہیں تو 7ویں صدی میں یہ بک لکھی گئی۔ اور یہ میری سازش ہے کہ میں نے ایک کی ہے کوشش کہ اس کا ایک اردو ترجمہ کر دوں، پھر اس کی تلخیص اور حواشی یعنی اس کی ایکسپلینیشن بھی کر دیا۔ اب اس کو سازش میں نے کیوں کہہ دیا کہ جناب ایک ہم تو عاجز لوگ ہیں، تو اب اتنے پرانے زمانے کے اسکالر ان کی کتاب کو ہمیں ایک ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول الفقہ کی پہلی کتاب ہے، یعنی اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہوں گی لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے ہمیں، یعنی ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جن اسکالرس نے بھی لکھی ہوں گی جو بھی، لیکن بس اس کا کوئی نام ہی پتہ چلتا ہے، لیکن اس کا کوئی پوری بک نہیں ملتی۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ڈیپتھ 204 ہجری میں انتقال ہوا تھا، جو کہ عیسوی کیلنڈر میں آپ دیکھیں تو 820 CE کے زمانے کے ہیں، یعنی آج 2022 ہے۔ تو آپ اس کو خود ہی کیلکولیٹ کر کے مائنس کر لیں کہ کتنے سال کا یہ فرق آ جاتا ہے۔ تو اس کو سمپلی کہہ لیں تو 1200 سال تو آلموسٹ ہو گئے، اتنی پرانی بک ہے۔ تو اس کا یہ ترجمہ میں نے 2007 میں کیا۔ اس کی فہرست آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کو ابھی ایکسپلین کرنے میں آپ بور ہوں گے، تو اس لیے زیادہ اچھا ہے کہ اس کو ساتھ ہی اس کی اسٹڈی کے اندر ہی ہم کرتے ہیں۔ تو آج سٹارٹ میں مقدمہ سٹارٹ کرتا ہوں۔ مقدمہ یہ میرا ہے، یعنی مقدمہ کیا ہے کہ یہ ایک بیسک انٹروڈکشن ہے بس اس کا، یہ آج کا لیکچر اسی پہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو اس کے چیپٹرز ہیں، باب 1 یہ تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اور پھر 2 البیان ہے۔ اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک ایکسپلین کیا ہے کہ یہ دینی احکامات ہیں کیا، یعنی علم الفقہ ہے کیا۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اپنے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات بیان ہوئے تو ان کو امپلیمنٹ کرنا، یہ علم الفقہ کا مین ٹاپک ہے۔ تو یہی ہم اس میں کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسرا چیپٹر اسلامی قانون کا علم، یعنی فقہا نے پھر اصل میں یہ کام کیا کہ انہوں نے قرآن اور سنت کی بنیاد پر باقاعدہ قانون سازی کی۔ اس کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومتیں بہت پھیل گئی تھیں، کہ جو آپ دیکھیے کہ یہ تاجکستان سے لے کر اسپین تک مسلمانوں کی حکومتیں بن چکی تھیں۔ تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ حکومت کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہی فقہا اسکالرز ہی سامنے آئے اور انہوں نے یہ قانون سازی کی قرآن اور سنت کی بیس پہ۔ تو امام شافعی اب اس کے لیے یہ پورے پروسیجرز بتاتے ہیں کہ بھی آپ کو اس طریقے سے ایسے آپ کو لا ایسے بنانا چاہیے۔ پھر اسلامی قانون کے بعد پھر اگلا ٹاپک آتا ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی زبان، پھر اس کی خاص اور عام، یعنی پوری ڈیٹیل سے کیسے قرآن کو پڑھنا ہے، کس کو سمجھنا ہے، اور پھر ناسخ و منسوخ پہ یہ کوشچنز آتے ہیں کہ کچھ قرآن مجید میں ایسے احکامات ہیں جو ایک خاص ٹائم کے لیے تھے اور وہ ختم ہو گئے، لیکن بعد میں پھر چینج ہو کے اب بتایا گیا کہ بھی آگے فیوچر میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے ایک بڑی سمپل اگزامپل آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جیسے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ آپ روزہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک عبادت کا یہ کیا ہے تاکہ آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر سکیں. تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک آپشن دے دی کہ بھی اگر آپ میں کوئی مشکل ہے، آپ روزہ نہیں اگر کر پا رہے، تو آپ کو یہ آپشن بھی دی کہ آپ کچھ فائنینشلی لوگوں کی خدمت اتنی کر لیں تو وہی آپ کا روزہ اس طرح ہو جائے گا. لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے ہوا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے تو ان کی ایک یہ ٹریننگ کے لیے یہ دو آپشنز دی تھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن ختم کر دی کہ نہیں جی اب آپ کو روزہ ہی رکھنا ہوگا رمضان میں، اور اگر رمضان میں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ کسی اور ٹائم میں کسی اور مہینے میں آپ پورے کر لیجیے گا. لیکن جتنے اس سال کے جتنے روزے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں 29 یا 30 ڈیز، اس سے اگر اس میں ظاہر ہے کہ شارٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آپ اس کے بعد کر لیں تاکہ آپ کے وہ 29 یا 30 ڈیز آپ کے پورے ہوں. اچھا اس سے زیادہ آپ اگر روزہ کرنا چاہیں تو کریں، وہ آپ کے لیے ایک نفل ہے، نیکی ہے، وہ ضرور کریں آپ، اور نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں. تو یہاں پہ یہ ناسخ اور منسوخ کی ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کی. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سنت کے ٹاپک پہ بات کی کہ یہ سنت کیا ہے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح سے دین پر عمل کرتے رہے ہیں تو اس کی ایک یہ پریکٹیکل ایکسرسائز ہے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے کس طرح سے یہ لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے جو کچھ دکھایا ہے یہ وہ ہے سنت. اب اسی کی کچھ ڈیٹیلز احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، تو احادیث کی ریسرچ کیسے کرنی ہے اس کے لیے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اچھا اب یہ قرآن اور سنت ہو گئی، اب اس کے بعد اگلا کام آتا ہے وہ آپ کی لاجک پہ آتا ہے کہ آپ لاجیکلی خود سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. تو اور اسی میں اختلاف ہوتے ہیں. آپ نے بہت سارے مذہبی اسکالرس کے آپ نے ان کے لیکچرز یا ان کی بکس جو بھی آپ نے پڑھی یا سنی ہوں گی، تو اس میں آپ کو کچھ اختلاف نظر آتے ہیں. تو کیوں آتے ہیں؟ اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ریزنز بیان کی ہیں اور پھر بتایا کہ بھی آپ کو کس طرح سے ٹھیک طریقہ کیا، یعنی ایک یہ ان کا ہے مین بک ہے. اور یہ اصول فقہ بیسیکلی کیا ہے؟ پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس، یعنی آپ اسلامک بیسس پہ قانون سازی اگر آپ کریں تو اس کے لیے کیا اصول آپ نے اختیار کرنے. اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک بڑے اسکالر تھے اور اپنے آخری زندگی کے آخری سالوں میں وہ پھر ایجپٹ میں چلے گئے تھے، تو وہاں کے گورنر اور وہ بھی عالم آدمی تھے عبد الرحمن بن مہدی، انہوں نے ریکویسٹ کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے سیکھا بھی اور کچھ کویسچنز بھی آئے. وہ کہا کہ بھی آپ پلیز اس میں بتائیں کہ کس طرح سے اس لیگل پروسیجرز کیا ہونی چاہیے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ایک ایک کویسچن کی بیسس پہ جواب دیے، اور دیتے دیتے پھر وہ یہ لے جا کے ایک بک بن گئی جس کا نام ہے الرسالہ. عربی میں رسالہ کیا ہے؟ رسالہ سمپلی ایک طرح کے لیٹر کو، خط کو کہتے ہیں سمپل. تو یہ اصل میں عبد الرحمن بن مہدی نے جو جو کویسچنز کیے تھے اپنے لیگل پروسیجرز کے لیے، تو اس کو امام شافعی نے جواب دیا، ان سب کو پھر اکٹھا کر لیا تو یہ بک بن گئی. لیکن اس کا نام الرسالہ یعنی یہ ٹاپک پہ کیا. تو میرے ایک استاد محمد عزیر شمس صاحب نے یہ مجھے سجیشن دی تھی کہ بھی آپ یہ پڑھیں. یہ پڑھی اور پھر میرے ذہن میں جتنے کویسچن تھے میں ان سے پوچھتا گیا، اور پوچھنے کے بعد پھر میں نے باقاعدہ اس کا ایک اردو میں ترجمہ کیا. اس سے پہلے یہ ترجمہ ہوا ہوگا لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ہوا ہو. تو بہرحال میں نے پھر یہ فرسٹ ٹائم اردو میں اس کا ترجمہ یہ کر دیا اس کو. اور پھر عزیر شمس صاحب کو میں نے
وہ دیا بھی کہ آپ جناب پلیز چیک کر لیں، کوئی اس میں اگر میرے اینڈ سے غلطی ہوئی ہو تو میں اسے ٹھیک کر لوں. تو انہوں نے چیک کر لیا اور الحمدللہ کوئی اس میں کوئی بڑی نہیں آئی، لیکن کوئی ٹھیک ہے، کوئی مائنر کوئی اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو انہوں نے ٹھیک کر لیا. تو یہ اس طرح سے یہ بکس میں نے ایسے اس میں لکھی ہیں. تو جی جناب یہ ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ اصول فقہ ہے کیا. یہیں سے ہم اصل میں سٹارٹ کرتے ہیں بات کو. ابھی تک تو انٹروڈکشن تھا. اس بات پر پوری طرح امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اب یہ دین کا تنہا ماخذ یعنی ایک ہی ماخذ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہمیں انسان کو ملنے تھے وہ آخری فائنل ورژن میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے. بس دیٹس اٹ. اب کوئی اور نہیں ہوگا. ورنہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہوتے تھے اور وہ ہر سچویشن کے ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے ہوتے تھے کہ بھئی نہیں یہاں پہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے، آپ بھی اس کو ایسے ٹھیک کر لیں، وہ بتاتے ہوتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی تو بس یہ آخری اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہم پہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں قرآن مجید ہے، اور اس کی پریکٹیکل ایکسرسائز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جسے سنت مبارکہ یا سنت متواترہ بھی کہتے ہیں. یعنی کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ایسے کیا کہ اب کے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے تھے ان سب نے پریکٹیکلی سیکھا، دیکھا اور پھر پریکٹیکلی کیا، اور انہوں نے اگلی جنریشن کو پہنچایا انہوں نے، اور پھر وہاں سے چلتے چلتے آج تک کا یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ قرآن میں بھی اور سنت میں بھی پورے امت مسلمہ تمام مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس پہ ایگریڈ ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن امپلیکیشن جب کرتے ہیں تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، انسان کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے اختلاف، وہ ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم یہ آتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن اور سنت میں جب آپ کوئی ایک قانون بنائیں گے، یعنی قانون آپ کیوں بنائیں گے بھی اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو ابھی اپنے عمل کے لیے تو آپ کو چاہیے نا کہ بھی یار آپ خود سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس معاملے میں، اور پھر جب کوئی آپ کا کوئی پریکٹیکل معاملہ آتا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں. تو یہ قانون تو آپ کا پرسنل لا ہو گیا. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھی تو کچھ کام کرنے ہیں نا، تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت جو مخلص مسلمان حکومتیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت پہ ہی ہم عمل کریں. تو یہ آتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے پھر ایک باقاعدہ لا بن جاتا ہے ہر ملک میں. تب آپ یہ دیکھیے کہ سوال یہ آتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں کیسے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کس کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس وقت، یہ اب آپ خود ذرا لاجیکلی سوچیں. ابھی تو میں آپ سے صرف سوال عرض کر رہا ہوں. سنت کو سمجھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، سنت کہاں سے اخذ کریں گے، یعنی کہاں سے ہم حاصل کریں گے، یہ قرآن اور سنت کا باہمی تعلق کیا، یعنی قرآن اور سنت کو آپس میں آپ اپلائی کیسے کریں گے. پھر قرآن مجید سنت، اور پھر ایک اگلی چیز آ جاتی ہے حدیث. یعنی حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رپورٹس ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کوئی عمل کیا تو کسی صحابی نے دیکھا تو انہوں نے بیان کر دیا اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے بچوں کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا تو آپ کے ارشاد کو نوٹ کر لیا صحابہ کرام نے، اور انہوں نے پھر اگلی جنریشن کو سنایا، وہ چلتے چلتے ہمارے پاس آ گئی انفارمیشن. تو یہ حدیث ہے. تو اس کو کس طرح سے ہمیں ایک ماخذ قرار کیسے ہم کریں، کس بیسس پہ ہم حدیث کی بیسس پہ ایک
عمل پہ پریکٹیکلی کیسے لے جائیں اسے. اور پھر یہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو کیسے ہم سمجھیں بھی، یہ بھی تو ایشو ہے نا، کہ وہیں پہ تو حدیث کے اندر ہی آپ کو پریکٹیکلی سنت کی ڈیٹیل وہیں پہ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ پوری چیز ہے. پھر قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث میں اگر اختلاف آپ کو نظر آ جائے، کوئی کانفلکٹ نظر آ جائے، تو پھر کیا کریں حال؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہزاروں انسانوں کے ذریعے سے یہ انفارمیشن آئی ہے، تو انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے نا. تو اس کی وجہ سے پھر یہ اختلاف آ جاتا ہے. تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ حدیث ہی اوتھینٹک نہیں ہے. اس کے لیے آپ اگر علوم الحدیث کی میرے لیکچر سن چکے ہوں گے تو آپ کے علم میں ہوگا، اور نہیں ہے تو سن لیجئے پلیز. تو جناب یہیں پہ یہ آتا ہے معاملہ. تو اصول فقہ کی ڈیفینیشن، یہ ایک سعودی عرب کے ایک اسکالر ہیں، ان کا نام ہے الدکتور عبد الوہاب ابراہیم ابو سلیمان صاحب. ان کی ایک بک ہے الفکر الاصولی. اس میں تو اب یہ ان کے نام میں یہ دکتور کیا مراد ہے، یہ اب آپ ذرا سوچیں. یہ اصل میں عربی میں یہ لفظ ہے دکتور، جو ایکچولی کیا ہے، یہ اس سے مراد ہے ڈاکٹر. یعنی ظاہر ہے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ اسکالر تھے تو، یا ہوں گے ابھی زندہ، تو عربی میں اس طرح سے لکھتے ہیں ان کا نام. تو اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ اصول فقہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہے قوانین اور قواعد و ضوابط کا مجموعہ. قواعد و ضوابط کیا ہے؟ پالیسیز اینڈ پروسیجرز، جس کی بنیاد پر شرعی دلائل سے قانونی احکام اخذ کیے جاتے ہیں. یعنی اصل سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اسی پہ پھر ہم اپلائی کرتے ہیں تو پھر لے جا کے وہ ایک باقاعدہ ایک طرح کا لا بن جاتا ہے. ان کے ایک اسٹوڈنٹ ڈاکٹر طاہا جابر العلوانی صاحب، انہوں نے انگلش میں لکھی ان کی بک، تو انگلش میں بھی آپ پڑھ لیں، انہیں آپ کے سامنے آ رہی ہے. دا سائنس آف سورس میتھڈالوجی ان اسلامک jurisprudence, usul al-fiqh, has been defined as the aggregate, considered per se of legal proofs and evidence that, when studied properly, will lead either to certain knowledge of a Sharia ruling or to at least a reasonable assumption concerning the same, the manner by which such proofs are adduced and status of the adducer. یعنی سمپل الفاظ میں یہ کہیں کہ قرآن اور سنت میں جتنے اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، تو اس کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کریں گے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اصول میں ہمیں بتا دیا، بھی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آمدنی دی ہے اس میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، بس اتنا ہی بتایا اور کچھ نہیں. لیکن اب پریکٹیکل یہ ہے کہ وہ کتنا ہم کریں. یعنی آپ کو لیٹس سپوز آپ کی 1,00,000 روپے انکم آ رہی ہے یا $1,000 آپ کو انکم آ رہی ہے، تو اس میں سے آپ کیسے، کتنی اماؤنٹ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کر دیں. یہ کیوں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ چیریٹی کے طور پہ، تاکہ جو لوگ بھی کرائسس میں ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو ادا کرنا ہے. تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا بھی کتنی اماؤنٹ. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو بھی جس طرح بھی انکم آتی تھی اور جس طرح سے ایسٹس ہوتے تھے، تو ہر ایک کو آپ نے اپلائی کیا، ایک پورا فارمولا کر کے بتا دیا کہ بھائی اتنی آپ کو منیمم اتنی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. اور اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تھی، تو پھر وہ حکومت ہی یہ پوری اماؤنٹ
کولیکٹ کرتی تھی اور پھر یہ لوگوں کی خدمت کرتی تھی. اصول یہ تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں پھر کس طرح سے انکم آتی ہے اور کس طرح سے آپ کے ویلیویبل ایسٹس ہوتے ہیں، تو ان پہ آپ کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ اب آج کے ذہن کا کوشچن پیدا ہوا. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے میں نے پچھلے لیکچرز میں علم الفقہ میں تفصیل سے عرض کیے تھے. تو لیکن اب ظاہر ہے کہ مختلف اسکالرز میں ایک دوسرے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اصل یہ سورس ہے کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بک لکھی ہے. اچھا، اور اس میں یہ میں عرض کر دوں کہ ان کی یہ جو بک ہے، اس پہ صرف امام شافعی اسکالر کی اسکول آف تھاٹ بنا، صرف وہیں تک نہیں بلکہ دوسرے اسکول آف تھاٹس کے جتنے ریسرچرز ہیں سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جناب یہی اصل صحیح طریقہ ہے. تو جناب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں، بھی کیسے قرآن کو سمجھیں. زبان اور بیان بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ قرآن ہماری زبان میں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کیا. اور عربی زبان بھی آج کل کی عربی زبان نہیں، بلکہ یہ 600 سی کے زمانے کی زبان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم جو زبان استعمال کرتے تھے. تو اس لیے آج آپ کو اس ٹائم کی عربی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے. چاہیے صرف آپ کو ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایون عرب اسٹوڈنٹس جو ان کو بھی 1400 سال پرانی عربی سیکھنی پڑتی ہے انہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر ٹائم کے ساتھ ساتھ زبان چینج ہوتی رہتی ہے، بہت سارے الفاظ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، نئے الفاظ آ جاتے ہیں. چلے میں اسے ایک شیئر کر دیتا ہوں کچھ ایک طرح کے مزاح کے طور پہ کہ میں سعودی عرب میں گیا تو میں عربی اپنی ذرا بہتر سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ایک بلڈنگ پہ میں نے دیکھا تو اس کا بلڈنگ کا نام لکھا ہوا تھا بانوراما. اب میں نے کہا یار یہ قرآن اور سنت میں تو یہ لفظ کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی سنا نہیں، تو بھی اس کا یہ بانوراما کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا یار چلو، اب میں نے اسپیشل لکھ لیا پین سے. میں کہا چلو اب میں جاتا ہوں جب گھر میں جا کے تو لیپ ٹاپ کھول کے اور اس کے لیے پھر کسی نہ کسی ڈکشنری میں اس کا مطلب سمجھوں گا کہ یہ بانوراما سے مراد کیا ہے. لیکن خیر وہ بلڈنگ ایک پوری مارکیٹ ایک اس کی بلڈنگ تھی، تو خیر آگے دیکھا تو انگلش میں لکھا ہوا وہ آیا ہوا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بانوراما سے مراد ہے پینوراما، جس کو عربی میں یہ بنا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آج کل کا ماڈرن عربی لفظ بن گیا. اچھا اسی طرح یہ دیکھا سندوش، تو سندوش وہ میں نے خود ہی اندازہ کر لیا، میں کہ اس سے مراد اصل میں سینڈوچ مراد ہے. اسی طرح آج کل کے ایک ماڈرن عربی میں ایک لفظ آپ کو ملے گا مانجا. اب مانجا کیا ہے تو مجھے کہیں وہ ریسرچ کرنے کی ضرورت تھی، میں نے بھی پھر اسی طرح انگلش میں کیا تو وہ مانجا سے مراد کیا ہے مینگو، یعنی آم وہ جب خریدنے ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں مانجا. اور جب اسپیشلی وہ پوچھتے ہیں آدھا باجا پاکستانی تو پھر وہ اس کی پرائس بھی زیادہ وہ لیتے ہیں. تو اس طرح سے چلتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ زبان ہر ٹائم کے ساتھ ایسے چینج ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اب یہ پرانی عربی میں آپ کو کہیں یہ لفظ نہیں آئے گا. اچھا لیکن پرانی عربی میں اور الفاظ ہوں گے، اسپیشلی آپ کو قرآن مجید میں شروع سے آخر تک اگر اس کو آپ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کر لیں تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. حلال اور حرام سے متعلق کہ کون سے احکامات قرآن میں بتائے ہوئے ہیں کہ یہ حلال ہے اور کون سے حرام ہے. اچھا جس میں کوئی حکم ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ وہ حلال ہے، جائز ہے. اچھا دین کے عمومی اور خصوصی نوعیت کے احکامات کے تعین کا طریقہ کار، یعنی عمومی ایک ہوتے ہیں پبلک کے لیے ہر انسان پہ جو اپلائی ہوتے ہیں، اور کچھ خصوصی
احکامات بھی ہوتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک عمومی عام آدمی، ہر آدمی کو دین میں یہ حکم ہے نماز کا کہ نماز پڑھنی ہے، تو یہ تو ہر مسلمان کو پڑھنی ہے. اچھا، لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو صرف گورنمنٹ سے متعلق ہی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ بھئی اگر یہ کوئی قتل کرے تو پھر اس قاتل کو تم نے سزا دینی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس پہ یہ میرے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت پہ ذمہ داری ہے کہ بھی یہ تم کرو اس کو. یعنی پہلے تو مجرم کو اس کو ڈھونڈو، پکڑو، اور پھر اس پہ ایک موت کی سزا دو اسے. اچھا، اور پھر ایک اور خاص آپشن بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دے دی کہ ٹھیک ہے کہ جو مقتول ہے اب اس کی فیملی کو ایک یہ آپشن دے دی کہ وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اور چاہیں تو نہ کریں. یعنی اس میں معاف کی شکل پھر یہ بھی اس کی امپلیمنٹ ہوئی کہ جناب اب ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو نہیں، وہ تو گورنمنٹ ہی اس کا ڈیسیژن لے گی. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایکسیڈنٹل کچھ فوت ہو گیا، آدمی مقتول ہو گیا. یعنی آپ کی مثلا گاڑی آپ چلا رہے تھے، آپ سے کوئی صاحب اچانک سامنے آ گئے، آپ کی غلطی نہیں تھی، لیکن بس اس میں یہ ہے کہ وہ ہو گیا، تو پھر اس کے لیے آپ پہ دیت کا اصول وہ قرآن مجید میں بتا دیا کہ ابھی آپ کے ملک کے قانون کے لحاظ سے آپ کو اس کے لیے اماؤنٹ پے کریں ان کی فیملی کو. ظاہر ہے فیملی کرائسس میں آئی نا تو ان کو آپ نے دینا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو یہ خاص لوگوں پہ یہ حکم ہے، عام آدمی پہ یہ کچھ اس سے اپلیکیبل نہیں ہے معاملہ. اچھا، دین کے لیے ناسخ و منسوخ احکامات بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. یعنی کچھ ٹائم وہی ہیں کہ جو ایک خاص ٹائم پہ تھے پھر بعد میں ختم ہو گئے، اب وہ احکامات ہیں کہ جو اب امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو اب یہ قرآن مجید میں تو سارے صرف 4 ہی ایسے احکامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیے، باقی اور کچھ نہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ جو پرانے مختلف ٹائم کے اسکالرز نے جو کچھ کیا تھا تو اس کو اب اپلائی کرنے میں فرق ہوگا. مثلا زکوٰۃ کی ایک ایگزامپل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا تو وہ ایگریکلچرل ایج تھی، جس میں اصل انکم ایگریکلچر سے آتی تھی. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ رولز بتا دیے کہ جناب آپ کو جو کچھ انکم آپ کو آئی ایگریکلچر میں صرف پودا ہی نہیں بلکہ جانور بھی ہوتے ہیں، تو جانوروں کا رول بھی بتا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ، گائے اور بکرا، یہ تینوں ہی عرب علاقے میں ہوتے تھے، اس پہ اپلائی کیا کہ بھی اتنا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اچھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ مسلمان پھر ایمان لائے بہت ممالک کے، تو اب ان کے سوال آیا کہ جناب ہمارے تو یہ اور جانور ہے، تو اب ان پہ کیسے زکوٰۃ اپلائی ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کے جو بھی فقہا یعنی جورسپروڈنس کے ریسرچرز، انہوں نے پھر اس میں بتایا کہ بھی یہ مثلا اس کی ایک بڑی ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے لیے بتایا کہ بھی زکوٰۃ اتنی ہوگی. تو اب اس کے لیے اب جب پاکستان اور انڈیا کے علاقے میں مسلمان ہوئے تو ان کا سوال آیا کہ جناب گائے تو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، لیکن یہ بھینسیں ہیں ان کا کیا کرنا؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے لاجیکل آپ کہیں گے کہ جی جو اس کا گائے کا فارمولہ ہے تو سیم وہی فارمولہ آپ کے اپلائی ہوگا زکوٰۃ پہ. اچھا، اسی طرح ہرن لوگ بہت سارے پالتے تھے، رکھتے تھے، تو ہرن پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کے لیے آپ ذرا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ملتے جلتے جانور تھے کس کے ساتھ اپلائی ہوں گے؟ ہرن. آپ کہیں گے بکرے کے ساتھ ہی، تو بکرے کا فارمولہ ادھر بھی اپلائی ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ اسے اپلائی ایسے
کرتے جائیں گے. اچھا لیکن پھر ہوا یہ کہ یہ ایگریکلچرل ایج ختم ہو گئی. یہ ختم ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر معاملہ چلا انڈسٹریل ایج. اب اصل اکانومی چلنے لگی انڈسٹری میں. تو اس میں پھر کیسے زکوٰۃ ادا کی جائے؟ اور اب ہمارے زمانے میں انفارمیشن ایج بنی ہے، تو انفارمیشن کے ذریعے آپ کو انکم آ رہی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ کیسے ہم ادا کریں؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا. تو یہ دیکھیے کہ اس طرح سے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس آدمی کو ہی کرنا چاہیے کہ جس کو اصل سچویشن معلوم ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن اور سنت کو اچھی طرح اسکالر بھی بنے. وہ اس کے لیے کون ہوں گے؟ اس کے لیے آپ بن رہے ہیں اصل میں. تو اس لیے یہ آپ ہی کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث آپ کو ملی ہیں بکس میں، اس میں یہ کیسے پتہ چلے؟ چھان بین کرنا، یعنی ایک ریسرچ کرنا کہ یہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ چیک کرتے ہیں. اچھا پھر ایک اصول آتا ہے اجماع، یعنی پوری امت مسلمہ میں اتفاق ہے کہ ہاں بھئی یہ ایسے ہونا چاہیے. تو یہ اس کے لیے ایک الگ آپ کو قانون بنانے کی ضرورت پڑے گی. قیاس اور اجتہاد. اب یہ کیا چیز ہے؟ اجتہاد وہ ہے کہ جسے آپ لاجیکلی سوچتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت میں کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اب آپ اسے اپلائی کرتے ہیں کہ لاجیکلی سوچتے ہیں. اور اس کے لیے پھر آپ قیاس کیا ہے؟ قیاس کا مطلب ہے کہ جو ملتی جلتی جو حکم قرآن اور سنت میں ہے تو اسی میں کریں. اسی کی وہی مثال میں نے شیئر کی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا جو زکوٰۃ کا فارمولہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہی امپلیمنٹ آج تک چل رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ بھینس کو آپ وہی اسی میں اپلائی کریں گے یا نہیں؟ خیال لاجیکلی ہے نا. تو یہ قیاس، یہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. اور پھر اختلاف رائے، ظاہر ہے کہ مختلف ریسرچرز جب کام کرتے ہیں تو پھر اختلاف ہوتا ہے. تو جناب یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. تب ان سب کی تفصیلات، یہ پورا میں نے کیوں کیا کہ یہ ایک انٹروڈیوس تھا، انٹروڈکشن تھی. اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ہسٹری کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے صحابہ کرام کا دور اول، اس کو 0 سے لے کے 60 ہجری. اچھا آپ کہیں گے کہ جی وہ ہجری کیلنڈر آپ کو نہیں آتے یاد، تو کوئی بات نہیں. یہ دیکھیے کہ یہ ایکسل میں نے ایک پورا فارمولا شیئر آپ سے کر دی ہے کہ ہجری کیلنڈر سے آپ اس کو عیسوی کیلنڈر میں آپ ایسے کنورٹ کر سکتے ہیں. اور اگر عیسوی کیلنڈر میں کچھ ہے اس کو آپ ہجری میں بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ فارمولا مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے ایک شیئر کر رہا ہوں کہ لیٹ سپوز آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری میں. تو اب یہ دیکھیے میں 11 میں یہ کیا اور وہ فارمولا دیکھا تو یہ 632 یا 633 سی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ 11 ہجری کے بالکل شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، تو اس لیے یہ 632 ہی ہوگا. اچھا تو یہ دیکھیے اس طرح سے اس فارمولے کو اب میں ایکسل میں اپلائی کر رہا ہوں. اب یہ میں 60 کو اپلائی کرتا ہوں، اچھا نہیں سوری یہ غلط ہے. اب میں یہ 61 کو میں 60 یہاں پہ کیا اپلائی تو یہ 680 سی بن گیا. اچھا اگر اس کا الٹا آپ کرنا چاہیں، مثلا آج 2022 ہے تو اس پہ آپ اپلائی کریں تو یہ 1443 ہجری ہے. آج کل یہی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ انشاءاللہ 2 مہینوں کے بعد یہ 1444 ہو جائے گا. تو یہ جناب اس طرح سے آپ اسے کیلکولیٹ ایسے کر سکتے ہیں. تو یہ جناب یہ طریقے ہیں کہ جس سے آپ کیلنڈر کو ایسے کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ فارمولا یہ ظاہر کوئی دین کا وہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے جن ریسرچرز نے کیا ہے کام
تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم جب یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوا تو یہ کون سا ٹائم تھا؟ تو یہ سمپل 622 تھا، بلکہ زیرو کہے کہ جب سے یہ شروع ہوا تو 622 سی ہی تھا وہ ٹائم کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہجری کیلنڈر شروع ہوا، اور عین اسی ٹائم ہی آپ کو حکومت ملی۔ تو اب وہاں سے لے کے 60 ہجری کیوں امپورٹنٹ ہے کہ صحابہ کرام کی آخری حکومت ختم ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحی پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی شکل میں ہی لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہوتا تو وہ بھی بتا دیتے تھے۔ وہ سمپل تھا طریقہ۔ اچھا، اگر وحی میں کوئی حکم نہ ہوتا، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، یعنی وہ اس کو اپلائی کر کے اور یہ کرتے تھے، اور اس میں پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لیتا تھا معاملہ، دیٹس اوکے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں مائنر یا کچھ چینجز اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل علیہ السلام آ کے بتا دیتے تھے کہ جی آپ اس طرح سے اس میں کیجیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ اچھا، صحابہ کرام کو کسی صحابی کو کوئی سوال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، آپ نے بتا دیا۔ یا ایک یہ بھی سینیریو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی میں کوئی چیز دیکھی کہ یہ جناب اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ نہیں۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی ان کے ایک غلام ساتھ غلام سے کوئی غلطی ہوئی تھی، تو اب ہوا یہ کہ اب وہ صحابی بھی ایک کافی عمر کے تھے، تو ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے تھوڑا سا مارا پیٹا اپنے غلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے کہیں یہ دیکھا تو آپ نے فوراً فرمایا کہ بھئی یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اس غلام پر جتنی پاور آپ میں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ پہ زیادہ پاور ہے، اور آپ پہ آپ کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہی سزا دے سکتا ہے۔ اچھا، وہ ایک دم الرٹ ان کو ہوا کہ یہ کون صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھا انہوں نے، گھوم کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، تو ان کو فوراً یاد آیا کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ایک غلام کو مارا ہے یہاں پہ پکڑ کے۔ تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا ہے تو بالکل میں ابھی اسی وقت اسی غلام کو آزاد کر دیتا ہوں، ابھی اسی وقت میں کر رہا ہوں، یہ آزاد ہے۔ اور ساتھ ہی اب وہ جو غلام ان کا ملازم تھا تو اب وہ انڈیپینڈنٹ انسان بن گیا۔ تو صاحب نے کہا کہ بھائی اب تم میرے بھائی ہو، اور جو غلطی جو مجھ سے ہوئی ہے پلیز تم مجھے مار لو تاکہ وہ برابر ہو جائے معاملہ جو ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ بھی یہ دیکھیے کہ آپ اگر یہ نہ کرتے تو پھر آپ کو بھی ایسی ہی سزا مل جاتی آپ پہ۔ تو یہ دیکھیے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت ایسے کرتے تھے۔ اچھا، اب ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ظاہر ہے کہ سب کے سب کچھ اسکالرز نہیں تھے، ظاہر ہے کہ کچھ کامن لوگ بھی تھے، میجورٹی یہی ہوں گے کیونکہ اسکالرز تو کم لوگ ہی ہوتے ہیں نا۔ تو صحابہ کرام میں کچھ تو زیادہ بڑے اسکالر بنے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سیدہ عائشہ، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹائم پہ اور مختلف علاقوں میں جا کے کوئی رسپانسبلٹیز دی تھیں، اور یہی ریسرچرز اور اسکالرز بنے ہیں۔ تو یہ پھر فتویٰ بھی کرتے تھے۔ فتویٰ کیا تھا بیسیکلی، یعنی کسی
کے ذہن میں کوئی کوشچن آیا تو جواب دے دیا، یا انہوں نے کوئی غلطی دیکھ لی تو بتا دیا کہ بھائی یہ غلطی ہے، ایسے ہے، اس میں یہ ٹھیک ایسے کر لیں، تو اس طرح بیان کرتے. یا اگر کوئی اچھی چیز دیکھی لیکن دیکھا کہ نہیں ہے تو بتانا کہ بھائی یہ نہیں کی ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، کریں پلیز. تو اس طرح کا یہ عمل تھا. وہ مشہور حدیث ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر یمن میں بھیجا تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ بھی آپ کس طرح سے یہ ڈیسیژن میکنگ کیسے کریں گے وہاں پہ. تو معاذ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق لوں گا، فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر قرآن میں آپ کو نہ جواب ملا پھر فرمایا کہ پھر آپ کی سنت کے مطابق عمل کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو سنت میں بھی نہ ملے، کہنے کہ جی پھر تو اجتہاد ہی کروں گا، پھر میں لاجیکلی اس پہ اچھی طرح محنت کر کے غور و فکر کر کے ہی میں کچھ ڈیسیژن کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس میں خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایمبیسڈر کو اتنی صحیح طرح سے ایک وزڈم سکھا دی ہے، الحمدللہ. تو یہیں سے یہ لفظ اجتہاد یہ پھیلا، اور پھر یہ آپ پوری ڈیٹیل سے فردر اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے، تو اب حکومت بنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے جو معاملات میں کچھ آتا معاملہ تو وہ اجتہاد کر لیتے. اگر تو قرآن اور سنت میں ہے تو پھر تو ویسے ہی کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ عمل کرتے ہو، ادروائز اجتہاد کرتے. تو اس کے بارے میں میمون بن مہران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی اگر مقدمہ آتا، ظاہر ہے یہ کوئی مقدمہ آیا ہوگا نا کوئی لوگوں کا آپس میں ڈس ایگریمنٹ کا، تب ظاہر ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، وہ رسپانسیبل ہے اور وہی عدالت کو ہی مینیج کر رہے. تو آپ پہلے قرآن کو پڑھتے، پھر اگر تو اس میں جواب مل جاتا تو ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اسی طرح کے معاملے میں کیسے امپلیمنٹ کیا، اگر مل گیا ٹھیک ہے، پھر ادروائز یہ کرتے کہ اور صحابہ کرام کے اہم اہل علم جو اسکالر سے ان کو بلاتے اور ان سے بھی مشورہ پوچھتے، اور پھر اس کے بعد اتفاق رائے ایگریمنٹ کے ساتھ کہتے کہ ہاں بھائی یہ چیز ایسے یہ درست ہے. اگر اتفاق رائے نہ ہوتا تو پھر آپ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر لیتے تھے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی بک میں اسی کی ہسٹری کو انہوں نے بیان کیا. اچھا، سیم وہی میتھڈالوجی اختیار کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے 2 سال کی بس عمر رہی، پھر عمر رضی اللہ عنہ بنے، پھر عثمان، علی، حسن، معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ 6 صحابہ ہی حکمران بنے. تو وہ اس پہ کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر اور بہت سارے صحابہ وہ گورنرز بنے، اور وہ گورنرز بھی اسی طرح سے اپنے اپنے علاقے میں جو جو بھی کوشچن آتا تو ایسے امپلیمنٹ کرتے تھے. تو یہ پروسیجر یہی رہا صحابہ کرام کا. اچھا، اگر ظاہر ہے کہ کسی کا کوئی پرسنل معاملہ ہے تو وہ آ کے ایک صحابی، اسپیشلی ایسے صحابی کی جو اسکالر ہیں، ان سے جا کے پوچھا تو آپ نے اس کو جواب دے دیا تو وہ عام آدمی جو ہے چلنے لگا ویسے اس میں. لیکن اگر کوئی کئی لوگوں کا اکٹھا معاملہ ہے تو پھر عدالت میں آتا ہے نا معاملہ. اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال شیئر کرتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو ان کے عدالت کے جو چیف جسٹس تھے تو وہ علی رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے اور تابعی تھے. تو ایک یہودی آدمی نے مقدمہ کیا عدالت میں کہ جناب خلیفہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ اسلحہ مجھ سے لیا تھا، انہوں نے واپس نہیں کیا مجھے. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ عدالت کے لیے تو پھر دونوں پارٹیز کو اکٹھے کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ آئے تو اب ان کو بہت زیادہ عزت کے ساتھ جج نے کہا، تو علی رضی اللہ عنہ کہا کہ جناب
جج صاحب آپ نے یہی غلطی کی ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کو ایکول لیول پر رکھیں. یہ نہ آپ کریں کہ بھی آپ اگرچہ میں حکمران ہوں لیکن آپ مجھے کوئی اسٹیٹس زیادہ نہ دیں. آپ بالکل ایکول اس یہودی پارٹی جو ہے ان کے ساتھ بالکل ایکول لیول پہ رکھیں مجھے. کہا ٹھیک ہے جناب، سوری یہ غلطی ہوئی مجھ سے. پھر کیا، اور اب کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر یہ کیا کہ بھئی میں نے یہ اسلحہ واپس ان کو دے دیا تھا، میں نے واقعی لیا تھا اور دے دیا تھا واپس. اور ان کا جی اس کے لیے گواہ پھر بتائیں. انہوں نے گواہ پھر بتائے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ اور ایک ان کے ملازم تھے ان کو. تو پھر جج نے اس میں یہی فیصلہ کیا کہ نہیں سر، یہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ کا بیٹا اور ملازم وہ گواہ نہیں بن سکتا، گواہ کوئی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. علی رضی اللہ کہا ہاں بھی ٹھیک ہے کہ واقعی اور کوئی میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، چلو اب میں فردر جو اسلحہ ہے میں ان کو دے دیتا ہوں فردر. تو یہودی نے جب یہ پورا سنا اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ وہ جج کے بھی وہ ہیڈ تھے خلیفہ، لیکن ان کے اگینسٹ یہ مقدمہ جو ہے یہ چلا اور معاملہ یہ یہودی کے حق میں آیا، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ بھئی واقعی یہ جو تورات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا عین اسی طرح ہی عمل ہوا ہے، اور یہ آسمان سے لے کے یہاں تک یہ جو ایک طرح سے عدل جیسے چلتا ہے نا تو ایسے ہی چلا ہے. تو بھائی ریئلی مجھے اب یاد آیا ہے کہ بالکل علی رضی اللہ عنہ یہ پورا اسلحہ مجھے دے گئے تھے تو ایسا ہی ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے دے رہے ہیں، نہیں سوری میں مجھے لینے کی ضرورت نہیں. اور پھر وہ ایمان بھی لے آئے اور مسلمان بھی ہو گئے. یہ اب دیکھیے کہ اس طرح کے واقعات ایسے بھی ہوئے اس زمانے میں. تو یہ دیکھیے کہ اس طرح سے ہی چلتے ہیں. تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پہ اپنی ڈیٹیل سے کہ وہ اس طرح سے یہ پروسیجر ایسے چلتے تھے کہ ہر صحابی نے اپنی سہولت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، فتاوی اور عدالتی فیصلوں کو دیکھا، سمجھا، انہیں یاد کر لیا اور انہوں نے شواہد اور قرائن کی بنیاد پر آپ کے ہر قول و فعل کی وجہ بھی معلوم کر لی. اچھا، شواہد کیا ایویڈنس، اور قرائن بھی ایویڈنس ہوتے ہیں. اس سے کچھ مثال کے طور پر آج کل کے قرائن یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے فنگر پرنٹ، اس زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا لیکن چلے اور کچھ نہیں تو آبزرو کر لیا، اس طرح کا معاملہ ان کو ہو گیا تو وہیں سے پھر وہ ایک ڈیسیژن ایسے لے لیا کرتے تھے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور گزر گیا تو پھر صحابہ کرام مختلف شہروں میں گئے اور ہر صحابی ہر شہر کے لوگوں کا ایک رہنما بھی بن گئے، یعنی اس میں وہ گورنر بھی بنے اور پھر وہ ٹیچر بھی بنے، اور وہ اب جو بھی ایمان لا رہے تھے لوگ ان کی پوری تربیت بھی اسی طرح کرتے جا رہے تھے. اچھا، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس پہ ہی مل گیا تو ویسے ہی وہ اس کو بتاتے رہے، اور وہاں پہ نہ ہوا تو پھر وہ اب لاجیکلی اجتہاد کرتے رہے صحابہ کرام. تو یہ ان کا دور تھا. پھر صحابہ کرام کا دوسرا دور آیا جس کو 60 to 90 ہجری. اب آپ کو وہ فارمولا یاد ہوگا نہیں ہوگا تو چلیں 60 میں کیا تھا یہ جناب 680 سی کا زمانہ ہے، اور 90 کیا ہے 709 سی کا زمانہ. اچھا، آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یعنی اس کی کیا امپورٹنٹ ہے؟ اس میں یہ تھا کہ اب یہ صحابہ کرام کی حکومت ختم ہو گئی تھی لیکن اب وہ صحابہ رہ گئے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے. اس میں سب سے بڑے عالم وہ بنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے لیکن بہت چھوٹے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی 10-15 سال کے ہی تھے جب وہ ایمان لائے تھے. تو انہوں نے پھر یہی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیکھا، جتنا بھی ٹائم ان کو ملا وہ لگے زیادہ ان کو 2-3 سال ہی ملے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام خاص طور پہ
عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما ان دونوں کے یہ اسٹوڈنٹ بنے اور یہ پھر بڑے اسکالر یہ بنے. یعنی اب یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ ان کا بھی یہی پروسیجر رہا کہ وہ اسی طرح ہی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بیسس پہ ہی ڈیسیژن لینے لگے, لوگوں کے کویشچن آنسرز کرتے رہے, اور مقدمہ آیا عدالت کی شکل میں تو اس میں جواب دیا تو یہی آیا. اور اگر قرآن اور سنت میں جواب نہیں ملا تو خود لاجیکلی انہوں نے سوچا, یہی ایک طریقہ تھا. پھر اگلا فیز آیا جس کو تابعین کا دور کہیں, 90 to 150 ہجری. یعنی اب تابعین کون تھے کہ یہ وہ اسکالر تھے کہ جو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹ تھے, تابعین وہ تھے. اچھا, اب ان کا ٹائم زیادہ تر 90 to 150 ہجری کا ہے. 90 تو وہ تھا 709, تو اب 150 آپ اسے کر لیجئے اپلائی تو 767 سی کا پیریڈ ہے. یعنی اب صحابہ کرام کی اکثریت فوت ہو گئی. ٹھیک ہے, کچھ اکا دکا ہی کوئی صحابہ رہ گئے تھے باقی, لیکن باقی جو تھے تو وہ تھے. تو اب تابعین کا پیریڈ تھا, تو اب ظاہر ہے کہ یہ صحابہ کرام ہی کے اسٹوڈنٹ تھے, تو ان میں کچھ بڑے بڑے اسکالر بنے جن میں نافع مولا ابن عمر. یعنی ابن عمر کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, اور وہ بھی بڑے اسکالر تھے. تو یہ ان کے ملازم تھے, غلام تھے نافع. لیکن قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا کہ بھی آپ نے غلام کو آزاد کرنا ہے, تو انہوں نے آزاد کر دیا تو پھر وہ مولا بن گئے. مولا کا مطلب دوست, فرینڈ یا فیملی ممبر, تو یہ بن گئے. تو یہ پھر نافع بڑے اچھا علم رکھتے تھے تو انہوں نے سیکھا. اسی طرح ایک اور تھے اکرمہ, یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا بنے, یعنی ان کے ایک فیملی ممبر بنے. مکہ کے عطا بن رباح یہ بڑے اسکالر گزرے. یمن کے طاؤس بڑے اسکالر گزرے. یمامہ کے یحییٰ بن کثیر یہ بڑے اسکالر ہیں. یمامہ کون سا ایریا ہے؟ یمامہ آپ کہہ لیں کہ یہ سعودی عرب کا یہ ایریا کہ جو جارڈن کے بارڈر کے پاس آتا ہے, جیسے تبوک اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں کے تھے. کوفہ کے ابراہیم النخعی بڑے اسکالر گزرے. کوفہ یہ کون سا ہے؟ یہ عراق کا شہر ہے, اور یہیں پہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت آخر میں یہیں پہ آ کے آپ شہید ہوئے تھے, تو وہ ایریا تھا. بصرہ بھی عراق کا ہے, اس کے حسن بصری بڑے اسکالر گزرے. پھر ابن سیرین بھی وہیں کے بصرہ ہی کے تھے. خراسان کے عطاء الخراسانی تھے. اب یہ خراسان کون سا علاقہ تھا؟ یہ وہ علاقہ ہے خراسان کا کہ جس میں آج کل کا علاقہ افغانستان, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, ان ساروں کو اکٹھا کرنے سے اس کو خراسان کہا جاتا تھا اس زمانے میں. تو وہاں کے یہ بڑے اسکالر گزرے. مدینہ منورہ کے بڑے اسکالر سعید بن مسیب اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, یہ وہ اسکالر تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو گورنر مدینہ کے بنے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ بھی بن گئے. تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسپیشل یہ ریکویسٹ کی تھی تمام اسکالرس کو بھی, یہ علم کہ یہ نہ ہو کہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا یہ پریکٹیکل علم ہے اس کو کتابوں کی شکل میں آپ وہ کر لیں. تو یہ انہوں نے ایک اسپیشل ایک ریکویسٹ سب اسکالرس کو انہوں نے کی تھی. تو یہ دیکھیں کہ یہ اس زمانے کا پیریڈ تھا. اب ظاہر ہے کہ ہر شہر کا ایک امام, ایک لیڈر بن گئے تابعین میں سے, اور وہاں سے ایک سلسلہ چلتا رہا. یہ ایک مزیدار وہی جو میں نے بھی عرض کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہر اسکالرس کو ایک یہ ریکویسٹ کی, تو آپ کا ایک یہ خط ہے اس میں ان کو کہا کہ یہ تھے ابو بکر محمد بن عمر بن حزم الانصاری,
یہ ایک صحابی کے بیٹے یا پوتے تھے، تو ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی آپ کو ملے اسے لکھ کر آپ مجھے بھیج دیجئے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اہل علم کی رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ضائع نہ ہو جائے، یہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا، تو ظاہر ہے کہ تمام اسکالرس نے تو نہیں کر پا رہے ہوں گے، لیکن جتنا جس سے ہوا ہو گیا۔ اب اگلی جنریشن شروع ہوئی جس کو تبع تابعین کہتے ہیں، یعنی اب یہ تابعین کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی صحابہ کے اسٹوڈنٹس اب ان کے اسٹوڈنٹ اگلے بنے۔ تو اس کو میں 152 225 ہجری کا پیریڈ کہتا ہوں۔ آئیے کیلنڈر پھر وہ دیکھ لیں، 150 وہ ہے 767، اب 225 میں نے اپلائی کیا تو 840 سی کا پیریڈ آیا۔ تو اس میں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں بڑے اسکالرس پیدا ہوئے، ظاہر ہے جس کو علمی ذوق تھا تو وہ زیادہ آیا۔ تو پھر اب مسلمانوں کی حکومت بھی اب بلوچستان سے لے کے موراکو تک کی حکومت بنی، بلکہ آگے اسپین تک پہنچ گئی، اور بلوچستان سے بھی آگے افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، سب تک علاقوں تک یہ حکومت بن چکی، بلکہ سندھ بھی ملتان تک مسلمانوں کی حکومت بن گئی تھی۔ اور ہر ایک میں اسکالرز ہے تو پھر لوگوں کے کوشچنز بھی تو زیادہ پیدا ہونے ہوں گے نا، اور وہ ہوتے رہے۔ تو پھر ایک یہ ضرورت فیل ہوئی کہ ایک باقاعدہ مدون قانون، یعنی ایک کوڈیفائڈ لا بنا دے تاکہ سارے ملکوں میں، شہروں میں ایک ہی قانون ہر طرف آ جائے۔ تو یہ خواہش آئی، اس کے لیے تو پھر ایک حکمران اسپیشل آ کے، اب مدینہ کے بڑے اسکالر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان سے ریکویسٹ کی کہ بھی آپ یہ ایسا کوڈیفائڈ لا بنائیں پلیز، تاکہ پورے ملکوں میں اس کو کر دوں۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ہر علاقے کے اسکالرس کو اس پورے سینیریو کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے پلیز آپ ان کو انہی پہ ہی آپ کرنے رکھیں، اس کو کوڈیفائڈ لا نہ بنائیں ابھی آپ۔ تو انہوں نے یہی سجیشن دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا وفات 179 ہجری میں ہوئی، اور یہ تابعین میں بڑے اسکالر گزرے۔ تو یہ اب دیکھیے کہ یہ ایک بڑے اسکالر گزرے، اتنے بڑے کہ یہ 50 سال تک مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں یہ 50 سال تک پڑھاتے رہے۔ اور جو پڑھاتے رہے تو یہ نہیں کہ بس وہ جناب کوئی آیا پڑھ کے بیٹھ کے گیا، ایک لیکچر سن لیا چلے گئے، نہیں، لوگ اسپیشلی یہ افریقہ اور اسپین کے لوگ آتے تھے حج کے لیے، تو وہ مکہ میں حج کیا، پھر مدینہ میں آئے، اور مدینہ منورہ میں وہ کئی سالوں کے لیے رک جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی ہر ایک کو کوئی ہوٹل یا ہاسٹلس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ خود گورنمنٹ اور امیر لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کے اپنے بڑے بڑے گھروں میں ایک انہوں نے ایسے کمرے بنائے ہوتے تھے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل کے طور پہ، اور یہ فری میں، اور اس کے لیے فوڈ بھی فری میں، میڈیسن بھی فری میں، ہر چیز فری میں۔ تو اس لیے لوگ رہتے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھتے ہوتے تھے۔ اب مدینہ کے جو بڑے صحابہ کرام میں جو اسکالر تھے، عمر، عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ، عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، پھر تابعین اور تبع تابعین میں بڑے اسکالر سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، سالم، عطا بن یسار، قاسم بن محمد بن ابو بکر، عبید اللہ بن عبداللہ، ابن شہاب زہری، یحییٰ بن سعد، زید بن اسلم، ربیعہ رائے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے اسکالر جو مدینہ میں تھے، اور یہ اور لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورے افریقہ اور وہاں سے پھر اسپین میں یہ زیادہ پھیلا۔ اچھا، دوسری طرف ایک اپروچ چل رہی تھی، وہاں کے عراق کے بڑے اسکالر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر سوال پر انہوں نے
ایک باقاعدہ قانونی شکل بنانے کی انہوں نے کوشش کی اور ان کو ایک پوری ٹیم بھی مل گئی. اب وہاں پہ بھی پہلے صحابہ کرام تھے جیسے عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ، یہ عراق میں سیٹل ہوئے تھے. تو پھر اب ان کے اسٹوڈنٹس میں تابعین میں قاضی شریح، شعبہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے. تو ان کا علم عراق میں پھیلنے لگا. شریح رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ جج تھے کہ جن کے پاس علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ آیا تھا. تو یہ آپ اس طرح کے دیکھیں تو وہاں پہ پورا پھیلا جناب. اب ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بڑے اچھے اسکالر بنے اور یہ ابراہیم نخعی کے اسٹوڈنٹ تھے. حماد بڑے اسکالر تھے، 120 ہجری میں وہ فوت ہوئے. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے تھے یہ بڑے اسکالر تھے. تو ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھا. تو یہ پھر عراق میں آیا. اچھا عراق میں آتے ہوئے پھر ان کے اسٹوڈنٹس نے بڑا کام کیا جس میں سب سے مشہور ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات نے بڑا کام کیا. اور امام ابو یوسف کو تو چیف جسٹس بھی بنایا اور ساتھ ان کو رسپانسبلٹی بھی ملی کہ جناب اب یہ گورنمنٹ کا پورا لا بنائے اور انہوں نے کیا. اچھا اس کے علاوہ اور بہت سے اسکالر سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ یہ مختلف شہروں میں یہ الگ تھے. اچھا یہ کوئی بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئے یہ لوگ لیکن تھے بڑے اسکالرز. تو یہ وہاں سے چلتا چلتا یہ سلسلہ آیا. اب ہوا کیا کہ یہ اسکالرز کے اندر دو گروپ الگ ہو گئے. ایک گروپ تھے اہل الرائے اور دوسرے تھے اہل الحدیث. اہل الرائے ان کو کہہ لیں ریشنلسٹ آپ کہیں کہ لاجیکلی جو زیادہ سوچتے ہیں. اور اہل الحدیث وہ ہوتے جو ٹریڈیشنلسٹ یہ وہ لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں جی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کرام کے ارشادات اس کو پہلے دیکھو اور اس کے لحاظ سے کچھ فیصلہ کریں. جبکہ اہل الرائے وہ لاجیکل چیزوں پہ زیادہ سوچتے تھے. تو عراق کے جو اسکالرز تھے وہ زیادہ تر اہل الرائے تھے اور جو عرب علاقے اسپیشل مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقوں کے یہ زیادہ تر اہل الحدیث تھے کہ جو ٹریڈیشنلسٹ زیادہ اسکول آف تھاٹ زیادہ پھیلا تھا. تو وہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو چلتے چلتے اب ہوا یہ کہ یہ ان میں اختلاف بھی ہوتے آپس میں، لیکن اس زمانے کے اختلاف میں کوئی ایسی ایک دوسرے کو بے عزت کوئی نہیں کرتے تھے بلکہ صرف عزت کے ساتھ اختلاف کرتے تھے. تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ پورا سینیریو انہوں نے بیان کیا کہ اسپیشلی یہ جو جلیل القدر اہل علم بڑے گزرے اہل حدیث کے، ان میں حجاز، شام، عراق، مصر، یمن اور خراسان جو آج کل کا ایران، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان ساروں کو لے کے یہاں پہ کتابوں اور نسخوں کو اکٹھا کیا. یعنی ہوا کیا کہ ایک انفارمیشن ایج ایسے آئی کہ اب کتابیں یعنی پیپرز اب بہت آسانی سے فری میں اویلیبل ہونے لگے. اور پھر بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ ایک اسکالر نے کتاب لکھی ہے تو جناب اس کے لیے کوئی ہزاروں کاپیز بنانے والے بھی لڑکے کرنے لگے تو پھر جناب ہر طرف پھیلنے لگے. این اس زمانے میں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 150 ہجری. 150 ہجری کون سا تھا؟ یہ 150 ہجری کا پیریڈ تھا. 767 میں وہ پیدا ہوئے اور پھر 204 ہجری میں انتقال ہوئے جو 820 ہی آپ کہہ لیں سی ای کہہ لیں. یہ وہ پیریڈ ہے جب وہ ان کی زندگی گزری. یہ اوریجنلی تو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے ان کے پیرنٹس، لیکن یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین جو ہے نا یہ فلسطین میں چلے گئے تھے، غزہ کے علاقے میں. غزہ آپ نے سنا ہی ہوگا اخبارات میں کہ جہاں پہ یہ آج کل اسرائیل میں یہ بہت کچھ کرائسس چلتے ہیں. تو یہیں پہ یہ پیدا ہوئے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہوا یہ کہ انہوں نے
ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتی ہوں، تو وہ بیٹی کو لے کے واپس مکہ میں آ گئی اپنے میکے میں، اور وہیں پہ اب مکہ کے بڑے اسکالرز سفیان بن عینیہ اور مسلم بن خالد ان سے سیکھا۔ پھر اس کے بعد یہ مدینہ چلے گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا طریقہ سیکھا۔ پھر اس کے بعد امام شافعی جو ہیں وہ عراق چلے گئے۔ اب وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، یعنی وہ 150 میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا جب امام شافعی پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے اب وہ انہی کے بڑے اسٹوڈنٹ امام محمد بن حسن شیبانی سے ان کا پورا پروسیجر سیکھا انہوں نے۔ تو امام شافعی اہل رائے کے انتہا پسندی سے ایکسٹریمزم علمی طور پر اس کو انہیں پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ بھی یہ ایک دونوں میتھڈالوجی جو اہل رائے ہے، یعنی ایک جو لاجیکل ریسرچرز ہیں اور ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں، دونوں کو ہمیں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی پہ انہوں نے یہ بک لکھی ہے، اس طرح لکھتے ہوئے یہ بک ہے جس کو آپ اب پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم پوری تفصیل سے اس پورے پروسیجرز کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے سارے رولز کو انہوں نے بیان کیے۔ اس کا اب یہ عام اصول فقہ کہ یہ جو ٹاپکس انہوں نے اکٹھے کیے ان سب کی تفصیل ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ لے جا کے کور کریں گے۔ تو جناب آج میرے خیال کافی لمبا لیکچر ہو گیا، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔